اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے ایک سبق میں مرکب کی ایک قسم پڑھی تھی جسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، اور آج ہم مرکب کی ایک اور قسم پڑھتے ہیں جسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اور آپ نے اردو میں بھی یقیناً مرکب اضافی پڑھا ہوگا یا کلیہ اضافت ضرور پڑھا ہوگا۔ کلیہ اضافت سے مراد یعنی اضافت کا کلیہ، یعنی جس لفظ میں کا، کے اور کی استعمال ہو رہے ہوں اردو میں اسے بھی مرکب اضافی ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے زید کا گھر، جیسے زید کا گھر، اگر اسے عربی میں لکھنا ہو تو ہم اسے یوں لکھیں گے بیت زید، تو یہی مرکب اضافی بن جائے گا، بیت زید۔ بیت زیدن، زید کا گھر، زید کا گھر۔ اردو میں بھی اسے مرکب اضافی ہی کہیں گے اور عربی میں بھی اسے مرکب اضافی ہی کہیں گے۔ فرق یہی ہوگا کہ اس میں کا کے کی بظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اردو کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کا کے کی سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بیت زیدن یعنی زید کا گھر ملکیت ظاہر کر رہا ہے، یعنی جو گھر ہے وہ زید کی ملکیت ہے، یعنی زید اس گھر کا مالک ہے۔ اردو میں بھی وہ ملکیت ہی ظاہر کر رہا ہے اور عربی میں بھی آ کے اس نے ملکیت کو ہی ظاہر کیا ہے۔ اس میں پہلا اسم کیا ہے؟ بیت۔ پہلا اسم کسی دوسرے اسم کی ملکیت ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی پہلا اسم بیت ہے، بیت زید کی ملکیت ہے۔ اب بیت کی اضافت زید کی طرف ہے۔ آپ اگر الجھے نہیں تو میں جملہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سمجھنے کے لیے۔ مضاف، بیت کو عربی میں مضاف کہتے ہیں، مضاف لکھ لیں، اور زیدن مضاف الیہ کہلاتا ہے، مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ، تو یہ دونوں مل کے کیا بنے گی؟ مرکب اضافی۔ مضاف مضاف الیہ مل کے بن گئے مرکب اضافی۔ وہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے شروع میں کسی ایک سبق میں پڑھا تھا دو یا دو سے زیادہ الفاظ، ہاں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے کا مجموعہ جو ہے جی نہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ، ہاں، دو یا دو سے زیادہ کلمے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملیں تو وہ ایک جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم جملہ جو ہے، ہم نے کلیہ پڑھا تھا پچھلے ایک سبق میں کہ جملہ جو ہے وہ دو کلموں کے مجموعے کا نام جملہ ہے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ کلمہ بھی کہلاتا ہے اور جملہ بھی، اس کلمے کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ اضافت والا جو کنسپٹ ہے، یعنی جو ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ، تو وہ اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یعنی بیت مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی بنا۔ اب پہلا اسم یہاں پہ دوسرے اسم زید کا حصہ بن گیا، یعنی بیت زید کا حصہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسم کسی دوسرے اسم کی ملکیت ہو تو وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو مضاف الیہ کی تعریف لکھ لیں، مضاف کی تعریف کر لیں جی، مضاف کی تعریف لکھ لیں۔
جب بھی کوئی اسم کسی دوسرے اسم کی ملکیت ہو تو وہ مضاف کہلاتا ہے، وہ مضاف کہلاتا ہے۔ اور عربی زبان میں نسبت کے تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نسبت کے تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے جملے جن میں آپس میں ملکیت یا رشتہ یا جز کا تعلق ہو تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اس میں ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہو وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیریں ہوتی ہیں، ایک زیر یا دو زیر، وہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ اسے مجرور کہتے ہیں، جار والا ہوتا ہے، زیر والا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، نیچے زیر ہوگی۔ جیسے یہ زید پہ میں نے نشانی لگا دی ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ جملے تفہیم کے لیے، ہم یہاں پہ لکھنے لگے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یدو بیتن، یدو بنت، یدو یدو بنت، یدو بنت، یدو بنتن کیا معنی بنے گا؟ ید کہتے ہیں ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ہے، یعنی یہ ایک لفظ ہے قرآن مقدس میں استعمال ہو رہا ہے، ید اللہ، ید اللہ کون ہے؟ ید اللہ ہی، وہاں پہ یہ ہے۔ جب بیت رضوان کا وقت آیا تو رسول معظم نے بیعت لی، تمام صحابہ نے بیت رضوان کے موقع پہ جو موجود تھے انہوں نے رسول معظم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور آخر میں علی ابن ابی طالب نے ہاتھ رکھا تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو ید اللہ ایک لفظ ہوتا ہے، ید اللہ قرآن مجید میں ید اللہ استعمال ہوا ہے۔ دین اللہ، دین اللہ کیا معنی بنے گا؟ اللہ کا دین، اللہ کا دین، دین اللہ، اللہ کا دین۔ باب بیتن،
بابو شاباش 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 بول گھر کا دروازہ بابو بیت بابو بیتن گھر کا دروازہ باب البیت بل بیت اب بابو بیتن گھر کا دروازہ آ گیا. اب ایک لفظ آگے آ رہا ہے اسی کے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں کہ مختلف پیراؤں میں آئے گا جب تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا. اب بابو بیتن گھر کا دروازہ, لیکن اگر یہی لفظ باب البیت الف لام کے ساتھ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ باب البیت. یہ جی کسی خاص گھر, ہاں خاص گھر کا دروازہ, اس گھر کا دروازہ, اس گھر کا دروازہ, اس گھر کا دروازہ لکھ لیں. اس گھر کا دروازہ اس گھر کا دروازہ. ہمارو زیدن کیا بول ہمار سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمار کیا ہوتا ہے؟ گدھا. تو بولو نا اس میں کیا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے زید جہاں پہ کوئی زید ہو, زیدو نہ گدھا, اسے آپ زید کو زیدو بولتے ہو, یہ الگ بات ہے, بولنا نہیں چاہیے. تو یہاں بھی کوئی ہوگا اس قصبے میں ہمارو زید. ہمارو زید. اب ایسا ہے کہ آپ مسکرائے زید کے گدھے پہ, گدھا تو رسول کا بھی تھا نہیں تھا, یافور نامی گدھا تھا ایک سرکار رسالت کا. ذہن میں رکھیں, اس بات کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے کام آئے گی. وہ اتنا سمجھدار تھا, یہ وہی گدھا تھا یافور نامی جو کہ خیبر کی جو جنگ تھی اس میں اسے پکڑا گیا تھا. اور مزے والی بات یہ ہے کہ اس پر کسی نے, یعنی حجت خدا کے علاوہ کسی نے اس پر سواری نہیں کی تھی اور نہیں وہ کرنے دیتا تھا. اچھا, تو جب وہ گدھا پکڑ کے لایا گیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مختلف لوگوں نے ڈیمانڈ کی یہ ہمیں دے دیں, یہ ہمیں دے دیں. جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو بھی اس پہ سوار ہو جائے یہ گدھا اسے کوشش کر لو. اب جو بھی سوار ہوتا وہ گرا دیتا, دو لتیاں مارتا, کاٹتا, نزدیک نہیں, جو سواری کی نیت سے اس کے نزدیک آتا اسے بھگا دیتا. آخر میں جب سب نے اپنی اپنی قسمت آزما لی تو امیر ممکنہ سرکار علی ابن ابی طالب آئے تو بالکل گدھا جھک گیا اور رام ہو گیا. سرکار سوار ہوئے اور سرکار نے مسکرا کے فرمایا مولا میں سوار ہوں, یہ میری ملکیت ہے. ہاں میں نے کہا تھا جی یہ آپ کی ملکیت ہے. تو مولا نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ میری ملکیت ہے, تو میں اپنی اس ملکیت کو اللہ کے رسول کے سپرد کرتا ہوں اور انہیں ہبہ کرتا ہوں, تو یہ آپ ہے. تو یہ ہے اس کی سٹوری, اس کی بات. تو اب ہوا یہ کہ سرکار نے جب بھی کسی شخص کو بلانا ہوتا, کسی صحابی کو بلانا ہوتا, تو سرکار اس یافور سے کہتے کہ جاؤ مدینے سے فلاں شخص کو بلا کے لے.
یعنی خیبر سے آیا تھا گدا. توجہ فرمائے کہ گدا آیا تھا خیبر سے, اسے مدینے کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جب رسول کہتے تو وہ عین اس صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا جس کا پکار ہوتا تھا, اور صحابی سمجھ جاتے تھے کہ رسول کی طرف سے بلاوا ہے. تو اس وہ گدا بھی تو اب حمارو رسول اگر کہا جائے, حمارو محمدن کہا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یافور نامی جو گدا تھا وہ لکھ لیں, یہ کام آئے گا آپ کے, یافور نامی گدا اگر آپ لکھنا چاہیں تو عین کے ساتھ ہے یافور. یہ ہے یہ یافور, ٹھیک ہے, اس گدے کا نام تھا. تو ہمارو محمدن بھی ہو سکتا ہے. زید پہ تو آپ ہنسے, اب یہاں پہ آپ میرا خیال ہے نہیں مسکرائے ہوں گے. اچھا جی, کون کون سا لکھا گیا جی؟ ید اللہ بھی لکھا گیا, ہمارو زید باب البیت باب البیت. ٹھیک ہے جی. 4 بیت المال, آپ نے, میں ایسے الفاظ کوشش کرتا ہوں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں موجود ہو. بیت المال کا نام سنو, کیا ہوتا ہے بیت المال جی؟ بیت المال کسی بھی اسلامی ریاست کے خزانے کو بیت المال کہتے ہیں. بیت المال اسلامی ریاست کے خزانہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے چونکہ باقیوں کا نہیں پتہ, اسلامی ریاست میں بیت المال ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں انگلش میں کیا کہیں گے. اب یہ انگلش والے جانے اور انگلش والے کام جانے, وہ سرچ کر کے ڈھونڈ لیں کہ جو خزانہ ہوتا ہے باقی ممالک کا, جو اسلامی ممالک نہیں ہوتے, اسے کیا کہتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ہماری بحث عربی ہے تو بیت المال یعنی اسلامی ریاستوں کے جو خزانے ہوتے ہیں انہیں بیت المال کہا جاتا ہے. بیت المال یعنی مال کا گھر. بیت المال بیت المال مال کا گھر. زوجۃ حامدن, بولے کیا بنے گا؟ حامد کی زوجۃ حامدن. زوجۃ حامدن. اچھا, آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہاں باب بیتن ہے, نیچے باب البیتی کیوں ہے؟ یعنی اوپر 2 تے ہیں, نیچے والی ایک تے ہے, وجہ بولے آپ. الف لام کی وجہ سے ایک اڑ گئی, ہاں گر گئی زیر اور ایک رہ گئی. اسی طرح بیت المال میں یہاں پہ آیا, لیکن زوجۃ حامدن میں الف لام نہیں ہے, الف لام نہیں ہے, اس لیے 2 زیر. تو آگے چلتے ہیں. اچھا جی, کوئی الفاظ اپنی طرف سے 3-4 الفاظ آپ نے لکھا لیں, بولے میں لکھتا ہوں. انقلاب, یہ جو لکھے ہوئی ہیں انقلاب. مدینۃ العلم, مدینۃ العلم. یہ حدیث پاک بھی ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مدینۃ العلم جی, علم کا شہر. اور جی مدینۃ العلم کے علاوہ اور شاباش شاباش شاباش, غور کرو نا, نکل آئے گا یار, ایسا کیا ہے. اصحاب النار تھے, بہت زبردست. جہنمی
صحابی. اصحاب النار مضاف مضاف الیہ ہے. یہ لکھا گیا جی اصحاب النار لکھا گیا جی. بس دو اور لکھا پھر چھٹی کرتے ہیں. 2-3 اور لکھا. یہ جو جگہ بچتی ہے چلو پوری ہو جائے گی. دراج ہے تو صغیرت ہے چھوٹی سا. نہیں وہ مرکب اضافی نہیں ہوگی. اضافت نہیں ہے یعنی کسی کی ملکیت ظاہر کرنی. چھوٹا ہونا کسی کی ملکیت ظاہر نہیں ہوتا. یعنی آپ نے جو پہلے تعریف لکھی ہے اضافت کی مرکب اضافی کی وہ جملہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی ملکیت ہو ملکیت کو ظاہر کر رہا ہو. یعنی اصحاب النار اب اصحاب صحابی آگ کے اصحاب ٹھیک ہے نا. جہنم کے ساتھ کاکے کی ہو سی نا. جہنم والے آئے گا یا جہنم والے صحابہ ٹھیک ہے یا جہنم کے صحابہ یا آگ کے صحابہ. نار آگ کو کہتے ہیں. کاکے کی ترجمہ کرتے ہوئے کاکے کی آنا ضروری ہے. تو کوئی اور لفظ شاباش. پیچھے بھی دیکھیں نا پیچھے دیکھیں مل جائے گا. یہیں سے بھی آپ اگر دیکھتے تو یہیں سے بھی مل جاتا. بیت حامدن بیت کہتے بیت المال ہوا. یہ بیت المال ایک نام ہے ایک ٹرم ہے. چلو اسے نہیں دیکھتے بیت ہو گیا تو چلو کوئی اور لکھا شاباش. جی ملت و ابراہیم میں ابراہیم کی ملت قرآن مجید میں سے نکل آیا نا. ملت و ابراہیم ملت و ابراہیم میں جی. ایک اور لکھا دیں جی. رافع آپ نے لکھا کیا بات جلدی کریں. سیارہ تو بلوچن اب چیز نہیں ہوتی ہے. سیارہ تو وسیم میں لکھ دیتے ہیں وسیم کی گاڑی دیکھیں. سیارہ تو سیارہ تو وسیم میں وسیم کی گاڑی. چلو آج اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ کے علم میں برکت اور خیر نازل فرمائے اور اضافہ فرمائے. آج کا سبق یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.